Recording on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة پھر سے وما ایک أدراك بار ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے پڑھیے. القا، پھر سے ریپیٹ کیجیے. القاریہ. القارئة ما القارئة وما عین أدراك. عین 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 کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا القاریہ ما القاریہ، ملا کے پڑھ رہے ہیں، ملا کے ہی پڑھ سکتے ہیں. القاریعۃ ما القاریعہ، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ٹھیک ہے. القاریعہ میں اور ملقاریعہ میں را کو باریک پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے؟ شیخ باریک پڑھیں گے شیخ، کیونکہ اور کے نیچے مطلب زیر ہے شیخ، اس لیے کس کے نیچے زیر ہے؟ را کے نیچے. را کے نیچے زیر. اچھا، یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم القاریعہ میں؟ شیخ کیا بول رہے ہیں؟ القاریعہ، ہا کی آواز آ رہی، کیوں ایسا جبکہ وہاں تا ہے؟ شیخ یہ ہے کہ جیسے مطلب اور کیا بولتے ہیں اس کو، بولتا کہ اگر ہے ہم، تو یعنی مطلب اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ ہاں جی بن جاتا ہے شیخ. ہاں، یہ اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو تو پھر شیخ اس کو مطلب تا ہم ہی تائی پڑھیں پڑھیں گے. گے شیخ، اس کو مطلب بولتا جی، پڑھیں گے. آگے پڑھیے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ہم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش کل کل عیہ فأما کل عہن كالإهن المنفوش. منفوش. کیا أما کیا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد؟ شیخ نون مطلب جو ہے نا، یہ نون ساکن ہے تو اس کے اوپر ہم شیخ اخفا. کیسے پہچانا آپ نے؟ شیخ کیونکہ جو اور نون اور ساکن کے بعد میں شیخ مطلب ہے نا فا آ رہا ہے، جو ہے مطلب ان 15 ہاں ورڈز کے اندر ہے جن کے اندر اخفا کرتے ہیں ہم، وہ ہے شیخ. ہاں، نون ساکن کے بعد فا ہے تو اخفا ہوتا ہے. جی ہوگا. جی شیخ. آگے بتکو. فَأَم جی شیخ. ہاں پڑھیے. جی جی. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا نَارٌ حَامِيَةٌ. نار حامیہ، کیا ہو رہا ہے رنحا میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ شیخ یہ اظہار ہو رہا شیخ، کیونکہ اور کیا بولتے ہیں جو نون ساکن مطلب یہاں پر یعنی مطلب جو وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو، تنوین ہے اور پھر اس کے بعد میں حروف حلقی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر وہ ہوگا اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. جی، جی جی. حروف حلقی. حروف حلقی کتنے ہیں؟ شیخ 6 ہیں کون حروف سے کون حلقی: سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جی، حروف حلقی 6 ہیں، ان میں سے جی شیخ. خا ہے تو یہ پڑھنا ہے. ہاں جزاک اللہ شیخ. خیر. جی، اس کے بعد کون؟ بارک اللہ فیک.
जी सूर्य आदियात कौन पढ़ेंगे? सूर्य आदियात निकालिए। जी 17 तलबा हैं, उसमें से कोई भी नहीं, कुरान पढ़ने का दिल किसी का नहीं कर रहा है। जो सुना चुके हैं वो भी। शेख अभी क्या है, और नमाज का टाइम हो रहा है, वरना मैं शेख इंशाल्लाह में सुना था। और मेरे क्या है शेख, मतलब थोड़ा सा बोलने में मतलब अकलाट होती है ना, मतलब वो है मेरे, इसलिए तो मतलब वो मेरे साथ मतलब। उसका कोई प्रॉब्लम, ठीक है, वो हाँ। कोई चीज, कोई मायूब चीज नहीं है वो। हाँ दीन में शेख ये सब इसलिए। चीजें कोई कोई मायूब बात ऐसी नहीं है। किसी को बोलने में दुश्वारी हो रही, पढ़ने में दुश्वारी हो हाँ। रही, ये मायूब बात नहीं है। मायूब बात ये है कि वो पढ़ने से शर्माए, ये मायूब है, नहीं ये शेख आयब वाली अल्हम्दुलिल्लाह, बात है, ठीक है। हम तो बहुत कोई पता भी हो, शेख। जी कोई भी हो, तालीम हासिल करने से जो शर्माता है उसमें वो आयब है। शर्म जी। एक आयब है, अगर वो जी। तालीम से आपको रोक रहा है तो। जी वापिस पढ़ू शेख मैं? और नहीं नहीं मतलब नहीं, काफी है, बाकी बाकी कोई है। जी अयाज अनी, सिराज शेख, बिलाल, फैजा, हुसैन, जीलानी, मोहम्मद काशिफ, मुनाफ, हाँ एक वन उम्मा भी है कोई। नाम से आया करें, ठीक है, जो भी शामिल हुए अपना नाम सही लिखिए। जी शहजाद अली। जी मुनाफ पढ़िए, आप पढ़िए। जी तजवीद सबको समझ में आई है या किसी को अभी तक कोई दुश्वारी है? जी जी आप सबको जो है इंशाल्लाह एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो करके आइए, करके आने का सुनाना है कल, जितने भी हैं सबको खबर पहुंचा दें। और वो है, लिख लें उसको या पहुंचा दें, रिकॉर्ड हो जाएगा। इजहार, इख्फा, इदगाम। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, तनवीन और नून साकिन के कवायदों में इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब, ये चार कायदे हैं। ये चार कायदे कल याद करके आए। पेज नंबर 29, पेज नंबर 30, पीडीएफ से अगर आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30, सिर्फ ये दो सफ़हात हैं। इन दो सफ़हात को याद करके आए, कल इंशाअल्लाह मैं सबसे सुनूंगा, ठीक है, जितने भी हैं सबसे सुनूंगा और सबको जवाब देना है। ये दो कायदे हैं। जी हैं कोई? किसी का सवाल है जी अभी? शेख, जी शेख इंशाल्लाह करेंगे शेख कल। हाँ ये तलहा चार सिर्फ दो सफ़े हैं, दो सफ़े अगर उसको सही से देखा जाए तो वो सिर्फ आधा सफ़ा है, दो सफ़े भी नहीं है, ठीक है, आधा पेज है। उसको याद कर लें अच्छी तरीके से, ताकि इम्तिहान के लिए आपको आसानी हो, आप दूसरी किताबों में मेहनत कर सकें। आपके पास अभी वक्त है ना, तो आप इसे याद कर लें, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है अभी मौजूद है। नहीं तो वैसे भी ये दो सफ़े याद है शेख, अक्सर लोगों को आप सवाल अभी करेंगे भी तो बताएंगे ये लोग।
جی نہیں، بعض ہیں ابھی بھی جن کو سمجھ میں نہیں، کس کو یہ ہے ایسے جن کو تنوین اور نون ساکن اور میم ساکن اور ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوزنگ ہو رہی ہے، پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میم ساکن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا. میم ساکن کہتے ہیں وہ میم جس کے اوپر جزم آتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. وہ میم جس کے اوپر جزم آتا ہے. تو اس کے اندر کچھ قواعد ہیں، جیسے اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی. میم ساکن کے قاعدے کون سے ہیں؟ اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی. کیا فرق ہے اس میں؟ اخفاء، ادغام، اظہار تو ہم پڑھے ہیں، وہ نون ساکن کے قواعد ہیں، تنوین اور نون ساکن کے. اس میں بھی جو ہے میم ساکن میں بھی اخفاء آتا ہے، ادغام آتا ہے، اظہار آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شفوی کہا جاتا ہے اس کو. ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. کیا فرق ہے؟ اخفاء شفوی کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو ہم کیا کریں گے، جو میم کی آواز ہے نا وہ ناک میں چھپائیں گے، جیسا اخفاء میں کرتے ہیں نا. جو 15 حروف کو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو میم کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کنتم بھی، تم بھی. ٹھیک ہے، میم ساکن اس کے بعد با آئے، یہ اخفاء شفوی ہے. ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آنا چاہیے. میم کے اوپر سکون ہے، اس کے بعد ایک اور میم آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو وہاں ادغام شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کر کے. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر لہم مغفرہ، لہم، میم ساکن ہے، اس کے بعد اور ایک میم آیا، 2 میم ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے اس کا نام؟ ادغام شفوی. ادغام شفوی کہا جاتا ہے اس کو. اب آیا اظہار شفوی. اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد با جو اخفاء شفوی کا ہے یا میم جو ادغام شفوی کا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اس مقام پر اظہار شفوی ہوتا ہے. اظہار سے سب کو معلوم ہے اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر غنہ کے پڑھنا. یہ ہے میم ساکن کے قاعدے. تو ترتیب ہے پوری. میم ساکن کے قواعد کون سے ہیں؟ اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی. پہچان کیا ہے؟ اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے، ادغام شفوی ہوتا ہے. اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جو اخفاء اور ادغام میں اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے وہ اظہار شفوی. اظہار شفوی کا مطلب واضح ہے کہ میم کو ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے الم تعلم، ام تقول، ولکم اعمالکم. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اب اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے قاعدے ہو گئے، اب نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، اس کی پہچان آپ کو کرنے کے لیے آسان سا طریقہ ہے. فرسٹ آپ دیکھیں گے جو پہلے ہے، پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ میم ساکن کے قاعدے. تو میم ساکن میں اگر کہیں ادغام، اظہار یا اخفاء شفوی ہو رہا ہے تو فرسٹ کیا دیکھیں گے ہم؟ فرسٹ ہم با نہیں دیکھیں گے یا میم نہیں دیکھیں گے، پہلے دیکھیں گے کیا میم کے اوپر سکون ہے یا نہیں ہے. اگر میم کے اوپر سکون ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کون سا حرف آ رہا ہے. با آ گیا تو اخفاء، میم آ گیا تو ادغام، ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا آ گیا تو اظہار. بالکل اسی طریقے سے تنوین میں کیا کرتے ہیں ہم؟ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. بالکل جیسے ہی تنوین آپ کو دکھے یا نون ساکن آپ کو دکھے آپ وہیں سٹاپ ہو جائے. اس سے پہلے کچھ بھی مت دیکھیں کہ تنوین اور نون ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے. نہیں، تنوین اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے آپ اسے دیکھیں، اور بعد میں
زبر زیر پیش یہ نہیں دیکھنا ہے، بعد میں کیا دیکھنا ہے؟ با جیم ہا خا، یہ اس میں سے کوئی حرف آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، حرف دیکھنا ہے، زبر زیر پیش نہیں۔ تنوین اور نون ساکن آپ کو نظر آ گیا، اس کے ڈائریکٹ بغل میں دیکھیں آپ کون سے قاعدے ہیں جی، اس کے بغل میں آپ دیکھیں جیسے حروف حلقی 6 میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہو رہا ہے، اخفا کے 15 میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام اخفا ہو رہا ہے، ادغام کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ پھر ادغام میں 2 قسمیں ہیں، بلا غنہ مع غنہ، بلا غنہ لام اور را ہے، مع غنہ یا وہ میم نون ہے۔ اس طریقے سے اس کی پہچان ہے، فرسٹ آپ تنوین دیکھیں گے یا نون ساکن دیکھیں گے، اگر تنوین اور نون ساکن نظر نہیں آیا تو میم ساکن نظر آئے گا، میم ساکن آ گیا تو وہاں آپ اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے۔ اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے تجوید کے قاعدوں کو، بالکل آسان طریقے سے، اس طریقے سے سمجھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں ہم؟ میم ساکن کو دیکھنے کے بعد اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کیا آیا، زبر آیا زیر آیا، وہ دیکھنا ہی نہیں ہے ہمیں، وہ را کے قاعدے میں، اللہ کے لام اور را کا جو قاعدہ ہے اس میں ہے وہ۔ تنوین، نون ساکن اور میم ساکن کے جو قواعد ہیں ان میں ہمیشہ تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد کوئی حرف آتا ہے، حرف، زبر زیر پیش نہیں، حرف، با جیم دال زال سین شین صاد ضاد، اس میں سے کوئی حرف آتا ہے، آپ کو وہ دیکھنا ہے، ڈائریکٹ وہی دیکھنا ہے، اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہے وہ نہیں دیکھنا، وہ را میں دیکھنا ہے۔ جب را کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے تب ہمیں دیکھنا رہتا ہے، اگر را کے اوپر سکون ہے تو اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ پھر لام جلالہ میں بھی وہی ہے، اللہ جہاں آتا ہے نا اس سے پہلے زبر آیا، اس سے پہلے زیر آیا، اس سے پہلے پیش آیا، کیا آیا، تو اس لحاظ سے ہم اللہ کے نام کو موٹا باریک پڑھتے ہیں۔ یہ ہے تجوید کے بعض بنیادی قاعدے۔ اب اس کے بعد ایک جگہ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ہے مدہ۔ اس میں سمجھ میں آ گیا سب کو؟ میم ساکن، تنوین، نون ساکن، جیسے آپ کو نظر آئے ڈائریکٹ اس کے بعد والا حرف دیکھیں آپ۔ اب مدہ ہے، مدہ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مد اصلی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، شیخ کنفیوز ہو جاتے ہیں، مد اصلی عارض نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مد حرف لین نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، متصل منفصل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس کی آسان سے پہچان ہے، پہلے آپ کے ذہن میں یاد رکھو مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف یا واو، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، واو سے پہلے پیش، یہ سب میں سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، الف خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر جزم آتا ہے نہ کچھ آتا ہے، یہ حروف مدہ ہے، اسی کو مد اصلی کہتے ہیں، اصلی مدہ یہ، اسی پر آگے جا کر وہ پورے مدے ٹکے ہوئے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد کیا کہتے ہیں بدل، یہ سارے مد اسی پر ٹکے ہوئے، ٹھیک ہے، اسی پر ٹکے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یاد رہنا چاہیے حروف مد، الف یا واو، الف سے پہلے زبر آ گیا یہ مد اصلی ہے، یا سے پہلے زیر آ گیا یہ مد اصلی ہے، واو سے پہلے پیش آ گیا یہ مد اصلی۔ اب عارض کب ہوگا؟ عارض ہوگا جب یہی حروف مد کون سے؟ الف یا واو، ان کے بعد اگر ہمیں رکنا ہے، ان کے بعد ایک حرف آیا اس پر رکنا ہے، مد اصلی عارض ہو گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پھر لین کیا ہے شیخ؟ لین میں بھی تو واو اور یا آ رہا ہے، لین میں بھی واو یا آ رہا ہے، مد اصلی میں بھی واو یا آ رہا ہے، تو پہچان اس کی کیا ہے؟ مد اصلی میں واو سے پہلے پیش آتا ہے، یا سے پہلے زیر، حرف لین کے اندر واو اور یا یہ دونوں بھی سکون ہوتے ہیں اور ان سے پہلے زبر آتا ہے، زیر اور پیش نہیں آتا، ان سے پہلے کیا آتا ہے؟ صرف زبر آتا ہے، زبر آیا اور اس کے بعد یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ دونوں سکون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا ساکن اور واو ساکن، تو وہ حرف لین۔ اب حرف لین سمجھ میں آیا، اس کو جلدی پڑھنا ہے لیکن یہ عارض کیا شے ہے؟ حرف لین، مد لین عارض، تو مد لین عارض کیا ہے؟ جب کبھی بھی حرف لین کیا ہے؟ یا اور واو، اس کے بعد والے حرف پر آپ کو رکنا ہوتا ہے نا، اس موقع پر ہم ذرا کھینچتے ہیں 4 حرکات کے برابر، اس کو بولتے ہیں مد لین عارض۔ پھر اسی سے متصل جڑا ہوا ہے، متصل واضح ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے، جب حروف مدہ میں کہہ رہا ہوں تو مد اصلی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، الف یا واو،
حروف مدہ کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آئے متصل، حمزہ الف کی شکل میں آئے منفصل۔ مد بدل کیا ہے؟ مد بدل کیا ہے؟ مد بدل کہتے ہیں کہ حروف مد سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہو، حروف مد سے پہلے حروف مد آیا جیسے یا ہے، وو ہے، اور اس سے پہلے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ اسی کلمے میں پہلے، بعد میں نہیں، بعد میں آیا تو متصل منفصل ہوتا ہے، پہلے آئے تو مد بدل ہے۔ مد لازم کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، جزم آ جائے، مد لازم ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جائے یا اس پر تشدید آ جائے، کیا ہے وہ؟ مد لازم۔ حروف مدہ جب کہہ رہا ہوں تو مد اصلی، الف یا وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ بنیاد ہے متصل منفصل بدر اور لازم کی، حروف مدہ۔ پھر اسی طریقے سے مد صلہ کبریٰ اور مد صلہ صغریٰ، اسے میں اس سے پہلے کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ایک بنیادی قاعدہ جو ہم پڑھے ہیں، میں 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں آپ کو سمجھا دیا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے اور پڑھنا انشاءاللہ۔ چلیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔